اطمینان کی زندگی کے لیے خوراک کا ایک لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ اور عمدہ ہوا میں ایک سانس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و طیب رزق کھانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کھانا بے حد سادہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اور اسلام کی بے پناہ مقبولیت کے ساتھ اسلامی حکومتیں دنیا کے گوشوں کنار میں پھیلتی چلی گئیں اور خطہ عرب کے ساتھ اسلام کا پرچم دور دراز کے علاقوں میں لہرانے لگا۔ اسلامی سلطنت کے وسیع ہونے کے ساتھ مفتوحہ علاقوں کی تہذیب، ان کی زبان، ان کا تمدن اور ان کے ذائقے اسلامی دنیا کا حصہ بن گئے۔ دمشق، خاندان امیہ کا پایہ تخت دمشق تھا۔ چونکہ مقامی باشندے بدو تھے، زراعت اور کاشتکاری کے طور طریقوں سے ناآشنا تھے، اس لیے ان کا بیشتر انحصار دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں پر تھا۔ دمشق کوزین سیرین کوزین کہلاتا ہے۔ قومی ڈش کبا ہے، تبولہ، فلافل، حمص، براک، شاورما اور فاتوش مشہور کھانے ہیں۔ سیرین بقلاوہ، مبرومہ، حلوات الجبین اور معمول سیریا کی مشہور میٹھی ڈشز ہیں۔ عراق، 8ویں سے 12ویں صدی تک خلفائے عباسیہ کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت بڑھتے ہی ان کی تہذیب اور ذائقے اسلامی دور کا حصہ بنے۔ عباسی خلافت کے دور حکومت میں فن طباخی اپنے عروج پر تھا۔ خلیفہ ہارون رشید اور المامون نے کھانے کو ایک فن کی شکل دی۔ ان کی سرپرستی اور قدردانی نے بغداد کو ماہر اور فنکار باورچیوں کی اما جگہ بنا دیا۔ ان کے ادوار میں کھانے سے متعلق کتابیں بھی شائع ہوئیں، جن میں استعمال کیے جانے والے مسالہ جات اور اجزاء کی مقدار، کھانے تیار کرنے کی تراکیب، کھانوں کے طبی فوائد اور آداب دسترخوان کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا گیا۔ مفتوحہ علاقوں نے انواع و اقسام کے ذائقے آئے۔ شام سے زیتون، عراق سے کھجور، عربستان سے کافی، ہندوستان سے مسالہ جات، ان سب کے استعمال سے باورچیوں نے طرح طرح کے پکوان تیار کیے اور فن طباخی کو عروج عطا کیا۔ عراقی کوزین میں کیوزی، مسکوف، ڈولمہ، خبز، کیوبا، بامیہ، کباب، تشریب مشہور ڈشز ہیں۔ بسبوسہ، کنافہ، بقلاوہ عراق کے روایتی میٹھے ہیں۔ ایران، اسلامی دسترخوان کے ارتقاء میں ایران کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ شیراز کی ضیافتیں بے مثال تھی۔ خشک میووں سے تیار کی جانے والی غذائیں، زعفران کی خوشبو میں مہکتے سالن، رنگ برنگے لذیذ پلاؤ، پھولوں اور پھلوں سے تیار شدہ۔ ایران کا کوزین پرشین کوزین کہلاتا ہے۔ ایران کی قومی ڈش خورش یا خورشت ہے، جو سٹیو ڈشز ہوتی ہیں اور چاولوں کے ساتھ سرو کی جاتی ہیں۔ مقبول ترین خورش میں خورشت فسنجان اور خورشت گورمے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چالو کباب، جورجا، شیش کباب اور آب گوشت ایران کے مقبول پکوان ہیں۔ ایرانیوں کو چاول بھی بے حد پسند ہے اور چاولوں کے پکوان تیار کرتے ہوئے وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ چاولوں کی مشہور ڈش میں چلو اور پلو شامل ہیں۔ ترکی، سن 1258 میں ترکستان کے خانہ بدوشوں نے ایران سے لے کر آرمینیا تک کے علاقوں کو تخت و تاراج کر دیا اور پہلی ترکی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اسلامی دسترخوانوں پر نئے ذائقوں کا دور شروع ہوا اور بغداد کی جگہ قسطنطنیہ نے لے لی۔ یہ کئی خوبیوں کا شہر تھا اور دنیا کا خوبصورت ترین شہر کہلاتا ہے۔ سلاطین ترک کھانے کے شوقین اور قدردان تھے۔
قسطنطنیہ کے ذائقوں میں چند دیگر اجزاء بھی شامل ہوئے اور کھانوں کو ایک نیا ذائقہ دیا۔ اب روغن زیتون کی جگہ کھانا مکھن میں پکنے لگا۔ شکر کا استعمال عام ہوا جو شہد کا نعم البدل تھا۔ پودینہ، دھنیا، سونف، تل، گلاب کی پنکھڑیاں، ارکے گلاب سے کھانے تیار ہونے لگے۔ اگر آپ ترکی جائیں تو توپ کاپی ضرور جائیں۔ یہ سلطنت کا وسیع باورچی خانہ تھا جہاں ہر روز سینکڑوں باورچی 10,000 لوگوں کا کھانا بنایا کرتے تھے۔ ترکی کے کوزین کو ٹرکش کوزین کہا جاتا ہے۔ ترکی کی قومی ڈش منتی ہے۔ ڈونر، کوفتے، سیخ کباب، پڈے ترکی کوزین کی مشہور ڈشز ہیں۔ بکلاوا ترکی کی آئیکونک ڈش ہے۔ بلیک ٹی اور ٹرکش کافی ترک میزبانی کی روایت ہے۔ ہسپانیہ۔ جب مسلمانوں نے ہسپانیہ کو زیر تسلط کیا تو قرطبہ ایک نئی شان کے ساتھ اسلامی دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پانی کی فراوانی نے کاشتکاری کو فروغ دیا اور نئی فصلیں لہلہانے لگیں۔ گنا، چاول، زعفران، بینگن، ہر قسم کے پھل میسر ہوئے۔ شاہراہوں پر خوانچے والے گرم گرم کباب، تازہ تلی مچھلیاں، پنیر سے بنے کیک اور انواع و اقسام کی شیرینی کٹورے چھلکاتے شربت فروش گاہکوں کی تسکین کا سامان کیے رہتے تھے۔ ہسپانیہ میں چاول بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ہسپانیہ کا کوزین اسپینش کوزین کہلاتا ہے۔ مشہور ڈشز میں پسٹو، ٹورٹیلا اسپانولو، پتاتاس براواس، کراکٹس شامل ہیں۔ چروس ناشتے کی مشہور میٹھی ڈش ہے۔ ہندوستان۔ سن 1526 میں جب بابر نے ہندوستان پر فتح حاصل کی تو کھانوں کا یہ قافلہ مغل حکمرانوں کے ساتھ ہندوستان پہنچا اور ہندوستانی مسالہ جات، ترکاریاں اور باورچیوں کی مہارت سے مل کر دسترخوان ایک بار پھر نئے ذائقوں سے روشناس ہوا۔ قورمے، قلبے، بریانی، دو پیازا اور مختلف قسم کے ہندوستانی مٹھائیاں دسترخوان پر نظر آنے لگیں۔